السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مولوی کو یہاں سے نکالو۔ جب یہ الفاظ میں نے اپنے ہی حقیقی بھائی کے منہ سے سنے تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ الفاظ میرے لیے اس قدر تکلیف کا باعث تھے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اپنے تمام محلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مسجد کا بجلی کا بل دیں، یہ بل بہت زیادہ تھا، میں ادا نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سب کو اکٹھا کیا۔ لیکن اس کے بعد جو میرے چھوٹے بھائی نے مجھ پر الزام لگائے وہ میرے لیے ناقابل تلافی تھے۔ یہ میرا وہ بھائی تھا جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب ہمارے والدین فوت ہو گئے تھے، تو میں نے اپنے بھائی کی کفالت اپنے ذمہ لی اور سارا کام خود کیا۔ میں نے اس کی خاطر اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور اس کو خوب پڑھایا۔ دن رات محنت کر کے میں اس کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ میں نے اس کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا بھائی مجھے اپنی اولاد کی طرح لگتا تھا، لیکن جب اس کا میں نے یہ رویہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جو مجھ پر الزام لگایا تھا وہ سراسر غلط تھے۔ آج محلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مسجد کا بل بہت زیادہ آیا ہے، آپ سب چندہ دیں تاکہ میں بجلی کا بل دے دوں۔ لیکن کسی کے کچھ کہنے سے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی بجلی کا بل نہیں آیا، مسجد میں تو کوئی نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، یہی اس کا امام ہے، تو سارا دن یہی یہاں پر پنکھے چلا کر سوتا رہتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ یہ بجلی کا بل دے۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت افسوس ہوا، نہ جانے وہ کیوں سب کے سامنے میرا تماشا بنا رہا تھا۔ مزید اس نے کہا کہ جو بچے قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں اس کے پاس نہ آئیں، یہ مسجد امام بہت ہی بے ایمان ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، خدا کے گھر میں رہ کر جھوٹ بول رہا ہے اور ہم سے بل کے نام پر پیسے لے کر یہ خود استعمال کرتا ہے۔ محلے والے اس کی بات پر کیسے یقین نہ کرتے؟ وہ میرا حقیقی بھائی تھا، وہ سب جانتے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ بے شک بل دیکھ لیں، لیکن کسی نے میرا یقین نہ کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے میرا بھائی مجھ پر ایک اور الزام ڈال دیتا۔ وہ مسلسل مجھ پر الزام ڈالے جا رہا تھا، میں اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن سب نے اسی کی بات پر یقین کیا۔ اسی وجہ سے میں نے بار بار اپنے کردار کی گواہی دینا مناسب نہ سمجھا، میں خاموش رہا۔ اب محلے والوں نے کہا کہ ہم ایسا امام ہرگز نہیں رکھ سکتے جس کو خدا تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو اور جھوٹ بولے۔ یہ کیسے ہماری مسجد کا امام ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس دینی تعلیم کے لیے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بس آج کا دن تھا اور وہ دن تھا جو مجھ پر قیامت گزری تھی۔ یہ مجھے ایسی سزا مل رہی تھی جس میں بے قصور تھا اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن یہ سب حقیقت تھی، میں اس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ اس وقت میں نے اپنے بھائی کو کچھ نہ کہا، حالانکہ میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، خدا تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی تیری راہ میں گزار دی، ہر روز دن میں 5 مرتبہ تیری آذان دیتا ہوں، کئی لوگ میری امامت کے پیچھے تیری نماز پڑھتے ہیں، میں نے کتنے ہی بچوں کو تیری آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، تو پھر کیسے میرے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ یہ سب کہہ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ اب شام ہو چکی تھی، میرے محلے والے
مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ مسجد سے چلے جاؤ، اب تمہارا اس مسجد پر کوئی حق نہیں، اور رات کے اندھیرے میں ان سب نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے آ گیا اور روتا رہا، کیونکہ میرے ماں باپ کے بعد یہ واحد چیز تھی تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے اس کو سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ نبھایا تھا۔ میں اپنی امامت کے لیے دن رات خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ہمیشہ اپنی ہدایت میں رکھنا، نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ خیر، میں وہاں سے چلا گیا۔ رات کا یہ وقت مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آیا تھا، اور اسی کو ہی میں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی جان کی پڑھائی کی خاطر اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی، اور اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ایک کامیاب آدمی بنے، اور اس کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی بھی ضرورت نہ ہو۔ جیسا میں نے سوچا تھا، میں نے اس کو اپنے مطابق ہی اپنے بھائی کو تعلیم دلوائی اور اس کی تربیت کی۔ میں نے اس کی خاطر جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھائیں، اپنی پڑھائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگر میں نے اپنی پڑھائی پوری کی ہوتی تو آج ضرور میری کسی نہ کسی جگہ نوکری ہوتی۔ خیر، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں اور میرا بھائی بہت خوش و خرم اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ ایک پریشانی، اداسی جو ہر وقت ہم دونوں بھائیوں کے چہرے پہ رہتی تھی، وہ ہمارے ماں باپ کی کمی تھی، جو کہ ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جب میری اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو وہ منظر میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ در حقیقت میری ماں کو ٹی بی کی بیماری تھی، اور ساتھ میں انہیں جوڑوں کا مسئلہ تھا، جو آخر کار ان کو لے گیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت وہ ہمارے بارے میں سوچتی تھی۔ ان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ ہرگز نہیں تھی۔ میں ان کو بات سمجھاتا تھا، امی آپ اپنی زندگی اور صحت کے بارے میں سوچیں، تو میں آپ کی زندگی کے علاوہ اور کچھ عزیز نہیں ہے۔ لیکن وہ خود سے زیادہ میرا اور میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں بڑا تھا۔ میرے ابو کام پر چلے جاتے تھے تو میں اپنی امی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ان کی صحت کے مطابق میں ان کو کھانا دیتا اور گھر کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا تھا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اسکول سے واپسی کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ سارا وقت گزارتا تھا۔ میرا بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ میرے ابو گھر میں تب واپس آتے جب ہم سو چکے ہوتے تھے، اور ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کام کاج پر چلے جاتے تھے۔ ہفتے میں 1-2 بار ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی بہت قلیل وقت کے لیے۔ لیکن ایک قیامت جو میرے بچپن میں ہی مجھ پر ٹوٹی، اس تکلیف کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو میں نے اپنے گھر میں بہت زیادہ رش پایا۔ کیونکہ میں بچہ تھا تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج خوب چمک رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شام ہو رہی ہو، حالانکہ 2 بجے کا ٹائم تھا۔ پہلے میں اپنے معمول کے مطابق گھر میں آتا تو دروازہ کھٹکھٹاتا، میری ماں دروازہ کھولتی، لیکن آج دروازہ کھلا تھا اور گھر میں بہت رش تھا، تو میں سیدھا اندر چلا آیا۔ اندر آ کر جو منظر میں نے دیکھا اور جو حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی اور جو صدمہ مجھے لگا، وہ موت سے کم نہ تھا۔ میں باہر سے زندہ تھا لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کے اعضاء بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو اس قدر لگ رہی تھی جیسے میرے جسم کو چیر رہی ہو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس رش کے درمیان بڑی چارپائی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بس دیکھ رہا تھا۔ یہ سب منظر میری سوچ سے بھی
اور سمجھ سے بھی بالا تر تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد جانے ایسا کیا ہو گیا ہے جو سارے محلے والے ہمارے گھر آ گئے اور اتنا رش ہے۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ میرے ابو جان کی نظر ایک دم سے مجھ پر پڑی اور وہ بے ساختہ ہو کر میری طرف دوڑے۔ میں وہیں پر بالکل ساکن ہو کر کھڑا رہا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں وہیں پر جم گیا ہوں اور میرے قدم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ میرے ابو آئے، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور زور زور سے زاروں قطار رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میرا دھیان بالکل میری امی کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگا پتہ نہیں کون ہے، کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر جب میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آؤ نہ دیکھو اپنی ماں کو، ہم سے ناراض ہو گئی ہے، بات ہی نہیں کر رہی، تم بلاؤ، تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہیں یہ ضرور جواب دے گی۔ میں نے وہیں پر اپنا بیگ پھینکا اور بھاگتا ہوا گیا۔ میں نے اپنی ماں کو ہلایا، ان سے بات کی، ان کی منتیں کی، فریاد کی، خدارا اٹھیں، ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، ہم کس کے سہارے اپنی ساری زندگی کو گزاریں گے؟ میں ماں کس کو بلاؤں گا اور ہم آپ کے بغیر اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے؟ سب میری طرف ہمدردی کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ میں بہت رویا لیکن کچھ نہ ہو پایا۔ حقیقت وہی تھی کہ میری ماں اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہمیں بھی حوصلہ آ گیا، آخر یہ دنیا ہے، ہم اس دنیا کی رسم و رواج کو آخر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی تو ہمارے میں نہیں ہے کہ ہم مرنے والے کے ساتھ ہی مر جائیں۔ اب میری ماں کی وفات کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، اس کو ایک ماں کی ضرورت تھی، لیکن میرے باپ نے ہم دونوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا اور ہمیں سنبھالا۔ جب میرا باپ کام پر جاتا تو میں اپنے بھائی کو سنبھالتا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا آ رہا ہوں، شاید مجھے تو مشکلات نے ہی بڑا کیا ہے۔ اب ہماری سارے رشتہ دار یہ چاہتے تھے کہ میرے والد کی دوسری شادی کر دی جائے تاکہ ان بچوں کو ایک ماں مل جائے اور میرے والد محترم کو ایک ہم سفر کا ساتھ مل جائے۔ لیکن میرا باپ یہ سب ماننے کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک سوتیلی ماں بچوں پر اس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کر دیتی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ شادی نہ کریں۔ لیکن قسمت میں ہمارے ساتھ یہ سب ہونا بھی لکھا تھا۔ میں نے ان تمام مشکلات کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ساتھ میں میرا بھائی جو ہی بڑا ہوا میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا اور واپس آ کر اس کو پڑھاتا تھا۔ میری ماں کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی ہمارے رشتہ داروں نے میرے باپ کی دوسری شادی کرا دی۔ یہ شادی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی کیونکہ میری ماں کی جگہ میں کیسے کسی اور کو دے سکتا تھا۔ خیر میں خاموش رہا اور صبر کیا۔ وہ عورت جو اب میری ماں بن چکی تھی نہایت ہی چالاک بھی تھی اور ظالم بھی تھی۔ اس نے ایک ہفتے بعد ہی مجھ پر اور میرے بھائی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تھے اور خاموشی سے اس کی ہر بات برداشت کرتا رہا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ اپنی ماں کے ساتھ تم لوگ بھی مر جاتے تاکہ میری زندگی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزرتی۔ میں تم لوگوں کی ذمہ داریاں ادا کر کر کے تھک چکی ہوں، مزید مجھ سے اب یہ سب کچھ کرنا بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ تم لوگ بہت ضدی ہو، یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے تاکہ میری زندگی سکون میں آئے؟ یہ تمام باتیں جب میں نے ان کے منہ سے سنی تو میں رونے لگا۔ میں نے اس دن اپنے آپ کو بہت مجبور کیا، بے بس پایا،
کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں ان کی ہر بات مانتا تھا۔ میں سوچتا تھا میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کو برا لگ جائے، لیکن وہ عورت میرے باپ کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے سارا کا سارا الزام مجھ پر آیا تھا، میرے بھائی پر آتا۔ میرا باپ جو کہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہوتا، وہ ہم سے ناراض ہوتا اور کہتا، تم لوگوں نے اب اس کو اپنی ماں ہی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ میں ان کو سچے دل سے اپنی ماں مان چکا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کسی قسم کا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ عورت ہم سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور ایک دن اس نے ایسا کام کیا جو میرے سر سے نہ صرف چھت لے گیا بلکہ میرے باپ کا سایہ بھی مجھ سے لے گیا۔ اب ہم بہت مجبور ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اس بات کا ذکر میں نے اپنے باپ سے بھی نہ کیا۔ آج اس عورت نے جو مجھ پر الزام لگایا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے مجھے ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج ہم کو میرے ابو کے آنے سے پہلے میں نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ بیٹا یہ تم رکھ لو، تم نے کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے، اس سے تم اپنا اور اپنے بھائی کا چھوٹا موٹا خرچہ کر لینا۔ مجھے ان کی یہ تبدیلی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ عورت پہلے مجھے ذلیل اور رسوا کرتی ہے، آج یہ مجھے کیوں پیسے دے رہی ہے؟ ان کی اس ہمدردی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں نہ سمجھ تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بہت سوچا تو صحیح، لیکن میں نے اس بات پر غور نہ کیا اور میں نے اس بات کو جانے دیا۔ میں خوش ہو گیا کہ شاید میرے باپ نے ان کو پیسے دیے ہوں گے جو وہ ہمیں لوٹا رہی ہیں۔ وہ پیسے میں نے اپنے کمرے میں جا کے رکھ دیے۔ شام کو کھانے کے بعد جب میرے ابو نے میری سوتیلی ماں سے کہا کہ وہ پیسے لا دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائے تھے، وہ گئی اپنے کمرے میں اور تھوڑی دیر بعد ان کی زور زور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے آوازوں کو انسنا کر دیا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ آوازیں مجھ پر طوفان اور بجلی کی طرح گرنے والی ہیں۔ میں اور میرا بھائی کھانا کھا رہے تھے، میرے ابو اندر گئے۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ آواز میں خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی باہر آئی اور کہا کہ جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ چوری ہو گئے، ان دونوں میں سے ہی کسی نے چوری کیے ہیں، مجھے پوری امید ہے۔ میں نے ان کو حیرت کے ساتھ دیکھا، ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میرے باپ نے ہم دونوں کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ کیا پیسے تم لوگوں نے چوری کیے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بابا جان، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کمرے میں بھی نہیں گئے تھے۔ لیکن وہ عورت تو اپنے دماغ میں پورا کا پورا پلان بنا چکی تھی۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس میں اور میرا بھائی بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ اس چیز کا اندازہ تو مجھے تب ہوا جب میرے باپ نے ہمیں بے یار و مددگار گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم ان کو کہتے رہے کہ ہم نے پیسے نہیں اٹھائے۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ ان کے کمرے کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ پیسے وہیں پر موجود تھے۔ یہ وہی پیسے تھے جو آج مجھے خود انہوں نے دیے تھے۔ جب میرے باپ نے وہ پیسے دیکھے تو مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہا، تم لوگوں نے مجھے شرمندہ کروا دیا، میری تربیت پر سوال اٹھا دیا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جب میں نے یہ سب سنا میں رونے لگا۔ میں نے کہا ابو، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے یہ پیسے نہیں اٹھائے۔ یہ امی نے پیسے خود مجھے آج دیے تھے، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہا کہ تم نے مجھ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ میری ماں اپنی چال میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی اب وہی ہونے والا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں بھائی اس گھر سے کہیں دور چلے جائیں، اور ویسا ہی ہوا۔ میرا چھوٹا بھائی میرے ابو کے سامنے ہو گیا اور کہا کہ جب میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں اٹھائے تو نہیں اٹھائے، آپ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ آپ لوگوں کے پیسے کیوں اٹھائے گا؟ میرے باپ نے فوراً غصہ ہو کر ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے گھر دوبارہ مجھے نظر مت آنا۔ ہم بہت روئے، لیکن انہوں نے ہمیں نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ ہم نے بہت بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے نہ کھولا۔ میں نے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور خوب رویا۔ میری ماں کے بعد یہ ایسا صدمہ تھا جس سے میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے خود حوصلے کی اور سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس وقت مجھے کسی اور کا سہارا بننا تھا جس کی امید صرف اور صرف خدا کے بعد میں ہی تھا، اور وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے اس کی خاطر خود کو سنبھالا اور اس کو لے کر بے یار و مددگار ایک نئی منزل کی تلاش میں چل پڑا۔ نہ جانے ہمارے ساتھ آگے جا کر کیا ہونے والا تھا۔ زندگی ہم سے نہ جانے اور کتنے امتحانات لے گی۔ میں کچھ اس طرح کے اور سوالات اپنے ذہن کے اندر سوچ رہا تھا اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ہمارے پاس کچھ نہ تھا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ اٹھانے دیا۔ میں بچپن میں جس مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا تھا، وہاں کا استاد مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں 5ویں جماعت میں تھا جب میں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اور اسی دوران میری ماں بھی فوت ہوئی تھی۔ تب اس استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو اس مسجد میں آ جانا، میں یہیں پر رہتا ہوں، تمہاری ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے بھائی کو لے کر وہیں چلا گیا، کیونکہ خدا کے گھر کے علاوہ مجھے کوئی اور گھر نظر نہ آیا جہاں پر جا کر میں پناہ لے سکوں۔ میں اللہ کے بعد ان پر امید رکھ کر مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے اور میرے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ میں ان سے جا کے ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گئے اور کہا کہ بیٹا، اتنی رات کو کیا ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ خیریت ہے؟ کوئی مسئلہ تو تمہارے ساتھ درپیش نہیں آ گیا؟ میں نے ان کو بتایا کہ میری سوتیلی ماں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، ہمارا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ہم پر ایک احسان کریں اور ہم دونوں بھائیوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ جو چاہیں گے ہم آپ سے کروا سکتے ہیں، بلکہ کر دیں گے۔ اس نے ہم دونوں بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا کہ کہا بیٹا، تم یہاں پر رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس محلے کے لوگ مجھے 3 وقت کی روٹی دیتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ کافی ہوتی ہے۔ تم لوگ آرام سے سکون سے میرے ساتھ کھا لو گے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ بے شک تو کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس کو گلے سے لگایا اور ہم وہیں پر سو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کو پڑھاؤں۔ میں نے اپنے استاد سے مزدوری کی اجازت لی اور کہا کہ میں اپنے بھائی کو پڑھانا چاہتا ہوں، اس کے اخراجات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ استاد مجھ سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تو نے بہت ہی ثواب کا کام کیا ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو اپنے بھائی کی کفالت خود کر۔ میں اپنے بھائی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے رہا تھا۔ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے اپنا مستقبل، اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ میں سارا دن کام کرتا اور اسی کی زیارت پوری کرتا۔ ایک دن اچانک جب قاری صاحب نے، جو کہ میرے استاد تھے، جس مسجد میں ہم رہ رہے تھے، اسی مسجد کے امام تھے، انہوں نے مجھے ایسا مشورہ دیا جس کو سن کر میں بہت حیران بھی ہوا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم تھوڑا سا وقت نکالو
اور میں تمہیں قرآن حفظ کروانا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی میں معاش کا سبب موجود ہو۔ چونکہ تم نے پڑھائی کرنا چھوڑ دی ہے، تمہارا کوئی ذریعہ معاش نہیں جس سے تم اپنی آگے کی زندگی گزارو۔ اگر قرآن کے حافظ بن گئے تو کسی مسجد میں جا کے امام لگ جاؤ گے، جس سے تمہارے گھر کا گزارا آرام سے سکون سے چل جائے گا۔ ان کی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ میں بھی مزدوریاں کر کر کے تھک چکا تھا۔ بہت زیادہ محنت اور قلیل آمدنی میری پریشانیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اب میں دن کو مزدوری جا کے کیا کرتا اور رات کو کچھ وقت نکال کر اپنے استاد سے قرآن پاک حفظ کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں وہ دن آ چکا تھا جب میں نے سارا قرآن حفظ کر لیا۔ یہ میری زندگی میں بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ اب میرا بھائی بھی جوان ہو چکا تھا، اس کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے استاد سے منت کی کہ وہ کسی جگہ اس کی نوکری لگوا دیں۔ جب استاد صاحب نے میری یہ بات سنی تو وہ ہنسے اور کہا کہ بیٹا، میں دعا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی دعائیں ایک دن رنگ لانے والی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا وہ دن آ چکا تھا جب میرے بھائی کی نوکری لگ گئی۔ یہ میری دن رات محنت اور میرے استاد کی اور میرے بھائی کی محنت کا صلہ تھا جو ہمیں مل چکا تھا۔ میرا استاد مجھے کسی مہربان سے کم نہ لگتا تھا۔ یہ میرا دینی باپ تھا اور میں اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ اب مجھے زندگی میں جینے کی ایک امید، ایک کرن نظر آئی۔ میرے بھائی کی نوکری کے کچھ سالوں بعد ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ اس گھر میں صرف ایک کمرہ تھا اور ضروریات زندگی کی اشیاء موجود تھی۔ میں نے اور میرے بھائی نے مسجد چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم استاد صاحب کو بھی کہتے رہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس گھر میں چلیں، ہم سب ساتھ رہیں گے، لیکن استاد صاحب نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا بہت کم عرصہ رہ گیا ہے اور میں اپنی زندگی کا بقیہ عرصہ یہیں پر گزاروں گا۔ میں نے خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی کی راہ میں بیٹھ کر، اسی کے گھر میں بیٹھ کر وقف کر دوں گا۔ میں اپنے وعدے سے کیسے مکر سکتا ہوں؟ میں نے ان سے اجازت لی اور کہا میں آپ کو بالکل بھی نہیں بھولوں گا، میں یہاں پر آتا جاتا رہوں گا۔ آپ میرے باپ ہیں اور آپ کا مقام میرے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سب کہہ کر ہم تو وہاں سے کہیں دور چلے گئے۔ کچھ عرصہ ہم وہیں پر رہے۔ اب میں چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کی شادی کرواؤں۔ میں نے اس کا ذکر اپنے بھائی سے کیا تو میری وہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا اور کہا کہ بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، پہلے آپ کی شادی ہوگی پھر میری۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری شادی میری بڑی خواہش ہے اور میں اس کو جلد پورا کر دوں۔ میں نے اس سے اجازت مانگی کہ میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے استاد مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، آپ ہمیں کوئی مناسب سا رشتہ بتائیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک رشتہ ہے، بہت اچھا ہے، خدا آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے۔ اگر خدا نے چاہا تو آپ لوگوں کا رشتہ وہیں پر ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہم ان کے گھر گئے، وہ ہمیں پسند آ گئے، ہم انہیں پسند آ گئے اور بات شادی تک آ پہنچی۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم نے گھر بنوایا۔ جو پرانا کمرہ تھا وہ میرا تھا اور نیا کمرہ میرے بھائی کے لیے میں نے بنوایا۔ میرا بھائی میری بہت عزت کرتا تھا۔ وہ مجھے اپنا باپ بھی سمجھتا اور مجھے اپنی ماں بھی سمجھتا تھا۔ ہم جب بھی ساتھ بیٹھتے تھے اپنے باپ کی زیادتی پر افسوس کرتے تھے اور سوچتے تھے نہ جانے ان کا کیا حال ہوا ہوگا
کبھی کبھی ان سے ملنے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن ہم کسی نہ کسی مجبوری کی خاطر جا نہ سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائی کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد اس لڑکی کی جو حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایسی حقیقت تھی جس نے میری سالوں کی محنت پانی میں جا کے ملا تھی، مجھے میرے لیے ہی سوالیہ نشان بنا دیا۔ میں اپنے بھائی کی شادی کے بعد زیادہ تر مسجد میں رہتا اور ان کی خدمت کرتا، اور مجھے کسی بات پر مسئلہ درپیش ہوتا تو میں ان سے ہی مدد مانگتا تھا، اور وہ مجھے بہت ہی اچھا مشورہ دیتے تھے۔ بہت ہی نیک دل اور سچے انسان تھے، بہت ہی دکھ اور تکلیفوں سے بھی وہ گزر چکے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے ان کے اس خاموش پر اور جو دکھ اور تکلیف ان کے چہرے سے نظر آتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، اس کی وجہ پوچھو، لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ میں سوچتا تھا ایک بار زندگی میں ان کا راز میں ضرور جانوں گا، لیکن راز مجھے اس طرح معلوم ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ جب میری بھابھی مجھ سے بہت ہی غلط انداز میں بات کرتی اور کہتی کہ میں تھک چکی ہوں، تھوڑے کپڑے دھو کر نہ جانے تم کب شادی کرو گے اور تمہاری ذمہ داری مجھ سے کب ختم ہوگی، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ لیکن میں اس سب کا اپنے بھائی کو بالکل بھی نہ بتاتا۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ میں اپنے بھائی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا بھائی بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنا رویہ مجھ سے تبدیل کرنے لگا۔ مجھ سے سیدھا منہ بات تک نہ کرتا تھا، اور باتوں باتوں میں وہ اپنے احسان مجھ پر جتلاتا تھا۔ کہتا تھا کہ سارے گھر کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، سارا خرچہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی باتیں مجھے سمجھ تو آتی تھیں، لیکن میں نے کبھی اس کو گلا نہ دیا تھا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ آج جب میرے دوست دوپہر کے کھانے کے لیے میرے گھر آئے تو میری بھابھی نے مجھے بہت زیادہ باتیں سنائیں۔ میرے دوستوں کے سامنے کہا کہ مفت کی دوستیاں ہم نہیں نبھا سکتے، ہم تمہاری ذمہ داریوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور تم ہو کہ ہر روز نئے کام ہمارے سر پر لے آتے ہو۔ میرے دوست نے جب یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تو انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی۔ میں ان کو روکتا رہا، ٹھہراتا رہ گیا، لیکن وہ چلے گئے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ آج اپنے بھائی سے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا، لیکن پہلے دن سے میری بھابھی میرے بھائی کو میرے خلاف کر رہی تھی، اور مجھے اس چیز کی کسی قسم کی کوئی خبر تک نہ تھی۔ آج جب میں نے اپنے بھائی کو سارے واقعے کی خبر دی اور کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، تو وہ مجھ سے خفا ہونے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے کیا غلط کہا ہے۔ اس کا 3 سال کا بیٹا ہے، وہ سارا دن کام کرتی ہے، بچہ بھی سنبھالتی ہے، اوپر سے تم یہ سب کرتے ہو، تم خود ہی کچھ خیال کر لو۔ میں اس کو حیرت اور پریشانی سے دیکھتا رہا اور کہا کہ بھائی، تم یہ سب کہہ رہے ہو جس کے لیے میں نے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی، اپنا سب کچھ میں نے تم پر قربان کر دیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب مہربانی کر کے ہماری زندگیوں سے چلے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی خاموش کھڑا رہا۔ مزید اس عورت نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے گھر سے چلے جائیے، یہی بہتر ہے ہمارے لیے، ہماری جان چھوڑیں۔ میں یہ الفاظ سن نہیں پا رہا تھا۔ یہ الفاظ میرے لیے اتنی تکلیف اور اذیت کا باعث بن چکے تھے کہ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔
لیکن اس سب کے باوجود بھی میں خاموش رہا اور ان سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتے ہی صرف ایک واحد ٹھکانہ تھا جو مجھے یاد تھا، اور وہ تھا مسجد، میرے استاد کا صاحب کا گھر، میرے خدا کا گھر۔ گھر میں وہاں پر پہنچ گیا۔ استاد نے میرے چہرے پر جو اداسی اور پریشانی دیکھی اس کی وجہ پوچھی۔ میں بے ساختہ ہو کر رونے لگا اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے ان کو سنا تو ان کی آنکھوں سے پانی تھا۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ اس واقعے پر افسوس کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے وہ یہ سب برداشت نہیں کر رہے۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور مجھے ایک بات یاد آئی جس کو میں بہت پہلے سے سوچ رہا تھا۔ ایک ایسا سوال تھا جو نہ جانے مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہا۔ آج میں نے بہت ہمت اکٹھی کی اور اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ آپ اس قدر پریشان سے کیوں رہتے ہیں؟ ہر وقت آپ کے چہرے پر اداسی چھائی رہتی ہے جو ہمیں صاف صاف نظر آتی ہے، لیکن آپ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں۔ ان کی کہانی سن کر مجھے وہ رات یاد آ گئی جس رات میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کے سامنے ہم دونوں بھائیوں کو بے یار و مددگار گھر سے نکال دیا تھا۔ سردیوں کی یہ رات اس قدر طویل رات تھی۔ اس رات میں ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی صبح ہونے میں کئی زمانے لگ جائیں گے، کیونکہ غموں کی رات گزرنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ تو سردیوں کی لمبی ترین رات تھی اور یہ رات بھی ہجر کی تھی۔ جیسے مجھے وہ لمحہ یاد آیا میں رونے لگا۔ ہم دونوں بہت روئے جب میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، وہ لڑکی بہت ہی نیک دل بھی تھی اور نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی بھی تھی۔ مجھے وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھی۔ میں دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ میری شادی وہیں پر ہو۔ خدا کی قدرت تو یہ تھی، میں نے کبھی اس چیز کا کسی کے سامنے ذکر تک نہ کیا تھا۔ خدا دلوں کے راز جانتا ہے اور سچے جذبات کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ ایک دن جو ہوا کہ میری خالہ نے ہمارے گھر آ کر میرے رشتے کی بات میری امی سے کی۔ کہا کہ میری بیٹی بہت ہی نازوں سے پلی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو کسی تیسرے کے ہاتھ میں، تم جو اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کریں۔ آپ میری بہن ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ ہی اس کو اپنی بیٹی ہمیشہ کے لیے بنا لیں۔ شاید میری امی بھی یہی سب چاہتی تھی۔ اس بات کے لیے میری ماں نے میری خالہ کو ہاں نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی، اس کے بعد ہی میں آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے بات کی۔ میں نے انہیں خاموشی کے ساتھ ہاں کر دی، لیکن دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جس کو میں نے بہت چھپایا، لیکن میرے چہرے سے عیاں ہو جاتی تھی۔ میرے باپ کو بھی اس رشتے سے کسی قسم کا کوئی انکار نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ میری شادی کے تقریباً 10 سال کی بات ہے۔ اس کے بعد جب میری شادی کو 11واں سال شروع ہوا تو مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹی جو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا، میرے پاس کچھ نہ بچا۔ میری حالت اس طرح کی ہوگی، نہ تو میں زندہ تھا نہ ہی میں مردوں میں سے تھا۔ میری سوچ جو سمجھ سب ختم ہو گئی۔
حالات میرے قابو سے ہٹ گئے۔ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ تب جب ہم دریا کے کنارے ایک کشتی میں سیر کر رہے تھے اور اچانک وہیں پر آندھی آ گئی۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے کشتی پانی میں ڈوب گئی ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنی بیوی کی چیخوں کی آواز بھی سنی، اپنے بچوں کو چلاتے ہوئے دیکھا، بے بس ہوا، لیکن مجھے کچھ علم نہ ہوا کہ میں کہاں پر ہوں اور میں کہاں پر جا رہا ہوں، کس سمت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس سب کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو اس واقعے کو گزرے ہوئے 5واں دن تھا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں ہسپتال میں موجود تھا۔ یہاں پہ کیسے آیا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے میری عقل نے کام کاج کرنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھ کر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ آپ سب صحیح سلامت ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی صحیح ہیں، لیکن فی الحال آپ آرام کریں۔ میرے دل کو کچھ سکون آیا، لیکن مجھے ایسی بے چینی تھی جو آرام نہ کرنے دے رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب تھوڑے ٹائم بعد میں نے خود کو سنبھالا، میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، باہر آیا تو میرے چاچا جان کھڑے تھے۔ میں نے ان سے بولا کہ مجھے آپ گھر لے چلو۔ جب میں گھر گیا تو طوفان آیا کہ جا چکا تھا۔ ایک ایسا سیلاب آ چکا تھا جو میرے گھر کو بالکل صاف شفاف کر گیا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ جو حقیقت میرے چاچا نے مجھے گھر آ کر بتائی، اس کا مجھے یقین ہی نہ ہوا۔ میں بے ہوش ہو گیا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی واقعے میں میری بیوی اور 2 بچے ڈوب کر مر گئے تھے اور ان کو فوت ہوئے آج 5واں دن ہے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تھوڑے وقت بعد جب مجھے ہوش آیا، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری حالت مرنے والی تھی، لیکن میں زندہ ہوں۔ دیکھو بیٹا، میں آج بھی تمہارے سامنے ہوں۔ جب تک میری زندگی ہے میں نے جینا ہے۔ جب میں نے اپنے استاد کی یہ ساری کی ساری کہانی سنی، اس کے سامنے مجھے اپنے غم بہت ہی کم لگے۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے جو برسات کی طرح بہہ چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، میری اس کے ساتھ سچی محبت تھی۔ اس کی جگہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ میرے بچے جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، ان کی آخری آوازیں میرے کانوں میں آج تک گونجتی ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے میں نے ترک دنیا کا فیصلہ کیا، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ایک بزرگ نے مجھے مشورہ دیا کہ ذہنی سکون اور دل کی راحت کے لیے تم خدا کی راہ میں آ جاؤ، وہی تمہیں سکون دے گا۔ بس اس دن کے بعد میں اس مسجد میں آ گیا، اس مسجد کا امام بن گیا۔ بیٹا، آج میں تمہارے سامنے ابھی وہ یہی بات بتا رہے تھے کہ ان کے دل میں ایک دم سے درد اٹھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جلدی سے سب کو اکٹھا کیا۔ جب ان کو ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا یہ 10 منٹ پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میرے استاد جو کہ میرا واحد سہارا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں بہت رویا اور اسی مسجد میں رہنے لگا۔ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد یہ شخص امام بنے گا۔ وہ میرا ہی نام لکھ کر گئے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ ان کے اس احسان پر میں بہت زیادہ رویا اور اس کے بعد ہی
میں اس مسجد کا امام بن گیا۔ بس اسی وجہ سے میرے بھائی جان کو مجھ سے نفرت ہونے لگی اور وہ مجھ پر الزام لگانے لگا، اور بجلی کے بل کی وجہ سے اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا، اور اس نے مجھے مسجد سے بھی نکلوا دیا۔ میرا کوئی سہارا نہ تھا، میں وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ ایک دوسری مسجد تھی اسی محلے کے آخر میں، وہاں کا امام میرا دوست بن چکا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم دونوں مل کر اس مسجد کو سنبھالنے لگے۔ وہاں پر بچے بھی قرآن پڑھنے آتے تھے۔ وہ سب نہایت ہی خوش مزاج اور اچھے لوگ تھے۔ میں اس امام کے ساتھ اپنی باقی زندگی کو بسر کرنے لگا۔ اب یہاں پر میرا بھائی مجھے مسجد سے نکلوا بہت خوش تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے بھائی سے اس سب حالات کے باوجود بھی بہت پیار تھا۔ میں اس کی خیر خیریت لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے جو مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جس کو سن کر میری حالت بہت خراب ہوئی۔ مجھے اس قدر پریشانی ہوئی، مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ میں خود کو سنبھال نہ پایا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ڈاکٹرز نے لا علاج کیا ہے، جانے اس کو کون سی بیماری ہے جس کا ڈاکٹرز کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج معالجہ نہیں۔ یہ سب سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میرا بھتیجا بھی 5 سال کا تھا۔ میں چاہتا تھا ان سے ملوں لیکن مل نہ پایا۔ ہر جگہ سے علاج کرنے کے باوجود جب میرے بھائی سے کسی نے کہا کہ تم نے اپنے بڑے بھائی کا دل دکھایا ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، تم مجھ سے معافی مانگو تاکہ تمہیں نجات ملے، تو میرے بھائی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ ایک دن جب میں مسجد میں اذان دے کر نماز پڑھ کر بیٹھا، اپنے خیالوں میں گمسم تھا کہ ایک شخص کو میں نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے اس شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس پر غور کیا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے اس قدر حیرانی اور پریشانی ہوئی جو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی بھائی تھا، جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تک ترس گئی تھیں، اور وہ آج خود مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خدا مجھ پر مہربان ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے جو ہی دیکھا بھاگ کر آیا، گلے لگایا اور رونے لگا۔ ساتھ میرا 5 سال کا بھتیجا بھی تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا اور اس کو گلے لگایا اور کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے، میں نے اس کے بارے میں یوں سنا ہے۔ میرا بھائی بہت رویا اور کہا، پہلے مجھے میرے گناہوں کی معافی تو دے دیں، اس کے بعد ہی آگے بات ہوگی۔ میں نے کہا، کون سا گناہ؟ وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہا کہ بھائی، میں اپنے اس سب کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کو گھر سے نکالا، آپ کو میں نے مسجد سے نکلوایا، آپ پر بہت سارے الزام لگائے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ میرے باپ کی جگہ تھے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میرا دل پہلے ہی نرم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اپنے بھتیجے کو گلے لگایا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ واپس چلیں اور میرے بیٹے کو دم رکھیں تاکہ یہ صحت یاب ہو جائے۔ تو میں نے ایک قرآنی آیت پڑھ کر اس پر دم کی اور پانی اس کو دیا اور کہا کہ اس کو پینا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ تھوڑے سے عرصے بعد وہ بالکل ٹھیک بھی ہو گیا، تندرست بھی ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا، میری بھابھی دوڑتی ہوئی فوراً میرے پاس آئی اور زبردستی وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ساری زندگی خدا تعالیٰ کے کام میں وقف کر دی۔ وہ کیسے مجھے خالی ہاتھ چھوڑ سکتا تھا؟ اب ایک بات تھی جو رہ گئی تھی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور وہ کہاں ہوں گے۔ اب میں نے ان کا پتہ کروایا۔ ان کا پتہ کروانے کے بعد جو حقیقت مجھے معلوم ہوئی، اس کو جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ جب مجھے اسی محلے کے ایک شخص نے بتایا جو ہمارے
پرانے گھر کے ساتھ رہتا تھا کہ تمہارا والد تو تم لوگوں کے جانے کے 1 سال بعد ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی وہ گھر بیچ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی تھی۔ اس بات کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے جب میں نے اس شخص کے منہ سے یہ الفاظ سنے، بے ساختہ ہو کر میں تو رونے لگا، بلکنے لگا۔ مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آئی، کاش کہ وہ زندہ ہوتے، لیکن اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو حقیقت ان کو دکھائی گئی تھی انہوں نے تو اسی پر ہی یقین کرنا تھا۔ مزید اس شخص نے بتایا کہ اس کو اپنی بیوی کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد وہ اس سے بہت لڑائی کرتی تھی اور اسے آزادی چاہتی تھی۔ تو تمہارا باپ سب کچھ جان چکا تھا کہ تم لوگ بے قصور ہو، شاید اسی غم کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت دکھی تھے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میرا بھائی بہت جلد ایک مناسب جگہ میری شادی کرنے والا تھا۔ یہ میری زندگی میں بہت ہی خوبصورت سے لمحات تھے کہ ایک بار پھر مجھے اپنی زندگی میں جینے کی کرن نظر آئی۔